من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ آج جو آیہ مبارکہ اس کے بارے میں ہم جانیں گے، جو آیت کا کچھ حصہ منسوخ ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، اور اس کی جو ناسخ آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان والے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، تم اپنے لیے حلال نہ کر لو اللہ کی نشانیوں کو، ولا الشہر الحرام، اور ادب والے مہینوں کو، ولا الہدی ولا القلائد، اور جو حرم کی طرف بیچی گئیں قربانیاں ہیں ان کو، اور جو نشانیاں والی ان کے گلے میں نشانیاں ہوں، علامتیں ہوں ان کو، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی جو ان کا مال ہے، آبرو ہے، عزت ہے، اور گھر کا قصد کر کے آئیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے ہیں، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تو نہ ہی جب احرام میں ہو تو شکار کرو تم، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت نفرت کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، وہ زیادتی پر نہ ابھارے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم لوگ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں تم کسی کا تعاون نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ حرم پاک سے ہے۔ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جس بات سے روکا ہے وہ ہے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ زیادتی کرنا۔ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اب وہ ان سے جو منع کیا گیا، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اب وہ کعبۃ اللہ بھی ہے، وہ دیگر حج کے جو ارکان ہیں وہ بھی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ جو شعائر اللہ ہوں، اللہ کی نشانی ہو، تو اس کا احترام کرنا ہی اصل میں تقوی ہے۔ یعنی اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو گیا ہے تو اس کا جو بندہ احترام کرے گا، اصل میں متقی اور پرہیزگار وہی شخص ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو کہے کہ میں متقی بھی ہوں اور وہ اللہ کی نشانیوں کا احترام بھی نہ کرے، تو یہ نہیں ہے۔ اصل ادب اور احترام ہی اس کی تعظیم کرنا اور اس کا احترام کرنا، یہی اصل میں تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور پھر جو چیزیں اللہ والوں سے جڑ جائیں، یعنی قرآن پاک بھی ایک اللہ کی نشانی ہے، مسجد بھی اللہ کی نشانی ہے، اذان بھی ایک اللہ کی نشانی ہے، اور جو بزرگوں اور نیک اولیاء کرام جو اللہ کے ولی بندے ہیں ان کے مزارات بھی ایک نشانی ہے، اور ان کی عادات یا ان کے فرامین بھی ایک نشانی ہے۔
جیسا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب دوڑی تو صفا مروہ پر وہ تھیں، صفا مروہ کی سعی تو انہوں نے کی تھی نا، کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ جو ہے یہ میری نشانیوں میں سے ہیں۔ تو نیک بندوں کے جو عادات ہیں، فرامین ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہی کہلاتے ہیں، چونکہ وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی وہ باتیں روح پذیر ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا ہے، اس کو تم لوگ اپنے لیے حلال نہ قرار دو۔ اور پھر حرمت والے مہینے، یہ ہمارا درس پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، رجب ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے، فرمایا تھا کہ اس میں آپ نے لڑائی نہیں کرنی، جہاد نہیں کرنا، کفار کے ساتھ جنگ نہیں کرنی۔ اسلام سے پہلے بھی جو یہود و نصارہ ہیں وہ ان مہینوں کا بالخصوص یہودی احترام کرتے تھے، اور اسی احترام کو حضور نے برقرار رکھا۔ فرمایا یہ احترام جاری رہے گا، ان 4 مہینوں کا ادب و احترام آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اور اس میں لڑائی نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی۔ اصل جو اس آیہ مبارکہ کا حصہ ہے وہ یہ والا منسوخ ہوا ہے کہ اس مہینے میں جنگ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، اور یہ درس ہم پہلے بھی ایک آیت میں سن چکے ہیں، اس میں بھی پہلے منع کیا گیا تھا کہ حرمت والے مہینوں میں آپ نے لڑائی نہیں کرنی، اور پھر حکم دے دیا گیا کہ اب آپ کو اگر کافر لڑیں تو پھر آپ نے جنگ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا بھی یہ والا جو حصہ ہے کہ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے، اس میں آپ اپنی لڑائی کو حلال اپنے اوپر نہ قرار دیں۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی منع تھا کہ آپ نے لڑائی نہیں کرنی اور اس کو اپنے اوپر حلال قرار نہیں دینا اس مہینے کو۔ اور یہ حصہ جو منسوخ ہوا ہے، اگر ہم پوری تفصیل میں جائیں گے آیت کا تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے۔ یہ حصہ جو منسوخ ہوا ہے، اسی کا جو ناسخ ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے، فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا اور جہاد کرنا۔ پہلے منع تھا، اور اس میں سے وہ حصہ منسوخ کر کے یہ آیت مبارک اس کا ناسخ ہے۔ فرمایا لوگو کتب علیکم القتال، تم پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کو، لڑائی کو فرض کر دیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، چاہے وہ تمہیں ناگوار گزرے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، چنگا لگے تو پاویں نہ لگے، تم لوگوں کو پسند ہو یا نہ ہو، اگر کافر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو پھر تم پر جہاد فرض ہے، پھر تم نے اسلام کی اور شریعت کی پاسداری کے لیے جہاد کرنا ہی کرنا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے تانوں تے نہیں نہ پتا کہ چنگا کی ہے تے برا کی ہے، جسے تم برا جان رہے ہو اور تم اس کو پسند نہیں کر رہے، عین ممکن ہے کہ وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اور یہ عام زندگی کے معمولات میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہم بعض اوقات دعا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگ کچھ رہے ہوتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں، یا شاید اللہ کو ہمارا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم وہ معمولات کو نہیں جانتے اور آنے والے وقت کی بہتریوں کو نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے۔ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، جان ہی نہیں سکتے، اللہ تو جانتا ہے۔ تو اللہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو اللہ سمجھتا ہے کہ میرے بندے کے لیے یہ بہتر ہے اور یہ بہتر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم جذباتی ہو کے یا جلد بازی میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو یوں چاہا تھا اور یہ ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ قریب ہے کہ تمہیں وہ بات بری لگے لیکن اللہ کے ہاں تمہارے لیے وہ بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، فرمایا کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو تمہیں بہتر لگ رہے ہوں کہ یہ ٹھیک ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ ناپسندیدہ ہوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو تمہیں بری لگیں لیکن اللہ کے ہاں وہ بہتر ہیں، اور بہت ساری چیزیں جس کو تم بہتر سمجھ رہے ہو لیکن اللہ اس کو پسند نہ کر رہا ہو۔
تو اللہ وہی چاہے گا جو تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے اور پھر اسی تگ و دو میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میرے بندے، اب جب جدھر تو جانا چاہتا ہے تو پھر چلتا جا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس موجود ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں جو ناسخ ہے 216 اور اس کی منسوخ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2، وہاں بھی حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا، جہاد کرنا منع تھا، اور اس آیت مبارک میں اللہ نے پھر حکم دے دیا، فرمایا اب تم پر یہ فرض ہے کہ اگر کافر تمہیں نقصان پہنچائے تو پھر تم نے لڑائی کرنی ہے، ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے. قرۃ عینی بک یا رسول اللہ